بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج ہم کتاب سنن ابی داؤد کا سبق نمبر 7 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے قربانی کے جانور کی عمر کا بیان، یعنی کہ بابو ما یجوز فی ضحایا من السن۔ تو پہلے ہم حدیث کی عبارت پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا احمد بن ابی شعیب الحروانی قال حدثنا زہیر بن معاویہ قال حدثنا ابو زبیر عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تذبحوا الا مسنة الا ان یأسر علیکم فتذبحوا جزعة من الضان۔ اب ترجمہ دیکھیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف مسنہ کو ذبح کرو، لیکن اگر مسنہ نہ ملے تو پھر جزع یعنی دمبا یا بھیڑ ذبح کرو۔ اب دیکھیے اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قربانی صرف مسنہ کی جائے۔ اب مسنۃ الابل، مسنۃ البقر اور مسنۃ الغنم یعنی ہر قسم کے جانوروں میں مسنہ ہوتا ہے، کیونکہ 4 قسم کے جانوروں کی قربانی کرنا درست ہے۔ ایک اونٹ نر ہو یا مادہ، مذکر ہو یا مؤنث، اور دوسرا بکر یعنی گائے مذکر ہو یا مؤنث۔ کسی کے ضمن میں جالوس یعنی بھینس بھی شامل ہے۔ تیسرا غنم یعنی بکری مذکر ہو یا مؤنث، اور چوتھا بھیڑ یا دمبا مذکر ہو یا مؤنث۔ ان کی قربانی کرنا درست ہے۔ اب اگر یہ مسنہ اونٹ سے ہوگا تو یہاں وہ مراد ہوگا مسنۃ الابل، یعنی اونٹ کا مسنہ وہ ہوتا ہے جس کی عمر 5 سال پوری ہو کر 6 سال میں داخل ہو گئی ہو، اور مسنۃ البقر یعنی گائے میں مسنہ وہ جانور ہے جس کی عمر 2 سال پوری ہو کر 3 میں داخل ہو گئی ہو، اور مسنۃ الغنم میں وہ جانور مراد ہے چاہے وہ بھیڑ ہو یا بکری ہو جو 1 سال مکمل کر کے 2 سال میں داخل ہو گیا ہو۔ تو اب یہاں پر یہ جاننا چاہیے کہ غنم جنس ہے اور اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک غنم من الماز اور ایک غنم من الضان۔ تو ماز سے مراد بکری ہے اور ضان سے مراد بھیڑ ہے۔ پھر فرمایا کہ اگر آدمی کو مسنہ میسر نہ ہو تو پھر وہ جزع من الضان کر سکتا ہے۔ اب دیکھیے جزع کسے کہتے ہیں، تو حدیث میں یہ جو ذکر کیا گیا ہے کہ الا ان یأسر علیکم فتذبحوا جزعة من الضان، اب ضان جو ہے بھیڑ کو کہتے ہیں، تو فرمایا کہ بھیڑ میں سے جزع ذبح کر دو۔ اب جزع لغوی اعتبار سے اس کو کہتے ہیں جو پورے 1 سال کا ہو، اور شرعن جو کم از کم 6 مہینے کا ہو، اس سے کم نہ ہو، اس کو جزع کہتے ہیں۔ اب یہاں یہ گنجائش دے دی گئی کہ ویسے تو مسنہ ہی کی قربانی کرنا چاہیے، لیکن جس کو میسر نہ ہو تو پھر وہ جزع بھی قربانی کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر علماء کرام نے اس کی جو تفصیل بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ بھیڑ دمبا مذکر ہو یا مؤنث، بکری کے ساتھ تو 1 سال جو ہے اسلام تاریخ کے اعتبار سے قید ہے کہ کم از کم 1 سال کا ہو، لیکن بھیڑ اور دمبے میں اس بھیڑ کی قید اور پابندی نہیں ہے، بلکہ بھیڑ یا دمبا سال سے کم 6 ماہ یا 6 سے زائد کا ہو۔ سال والے بھیڑ بکریوں میں چھوڑ دیا جائے تو وہ 1 سال کا ہی معلوم ہو، صحت مند ہو، قربانی کر سکتے ہیں پھر اسے۔ یعنی جزع صرف بھیڑ اور دمبا مہلے میں جائز ہے، بکری سے جزع بالاتفاق جائز نہیں۔ اور اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امت کا اس پر اجماع ہے کہ ضان میں سے بہرحال جزع جائز ہے، اس سے بڑی عمر کا مل جائے تب بھی جزع جائز ہے۔ ہاں مستحب یہ ہے کہ ضان میں بھی 1 سال کا ہو، یعنی 1 سال سے کم نہ ہو، یہ مستحب ہے۔ پھر اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبه قال حدثنا محمد بن سدوان
قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد العالى قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني أمارة بن عبد الله بن طعمة عن سعيد بن المسيب عن زيد بن خالد الجحنشي قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه زحايا فأعطاني أتودا جزعا قال فرجعت به إليه فقلت له إنه جزع قال زحي به فزحيت به. ترجمہ دیکھیے. حضرت زید بن خالد جوہنی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب میں قربانی کے جانور تقسیم فرمائے. آپ نے مجھ کو بھی ایک بکری کا بچہ دیا جو کہ جزع تھا. میں اس کو آپ کے پاس لوٹا کر لایا اور عرض کیا یہ تو جزع ہے یعنی پورے 1 سال کا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس کی قربانی کر. بس میں نے اس کی قربانی کی. اب دیکھیے یہاں پر جو یہ کہا گیا فَأَعْطَانِي عَتُودًا جَزَعًا، تو یہ عتود 1 سالہ بکری کو کہتے ہیں جو کہ چر چگ کر خود ہی کافی موٹی تازی ہو گئی ہو. غالباً یہ چھوٹی نسل کی بکری ہوگی، جیسا کہ ہمارے ملک میں آج کل بہت چھوٹی نسل کی چھوٹے قد کی بکریاں پالنے کا رواج ہے. تو یہاں پر اس حدیث میں کہا جا رہا ہے حضرت زید بن جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا ایک بچہ دیا، وہ جو کہ 1 سال سے کم عمر کا تھا. اور چونکہ بکری کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ بکری کا بچہ یا بکری مذکر ہو یا مؤنث ہو وہ 1 سال سے کم عمر ہو تو اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے. 1 سال سے کم عمر کا جو فائدہ ہے وہ بھیڑ اور دمبے کے اندر ہے کہ وہ 6 ماہ یا 6 ماہ سے زائد ہو اور 1 سال کا پورا نہ ہو، مگر 1 سال والے جانوروں کے اندر اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو پھر وہ 1 سال کا ہی معلوم ہو. تو ان سے کم عمر معلوم نہ ہو تو پھر اس کی قربانی کی جا سکتی ہے. اب یہاں پر اس میں اختلاف ہے کہ شافعیہ کے نزدیک مسنۃ الغنم یعنی بکری میں سے مسنہ چاہے وہ ماز ہو یا پھر زوان ہو یعنی بکری میں سے ہو یا بھیڑ میں سے ہو مسنہ کہلائے گا جو کہ پورے 2 سال کا ہو. اور جزع من الزوانی من الماز والزوان وہ کہلائے گا جو کہ 1 سال کا ہو. اور مالکیہ کے نزدیک مسنۃ البقر یعنی گائے میں سے مسنہ اس میں اختلاف ہے. مالکیہ کے نزدیک مسنۃ البقر وہ ہے جو 3 سال کا ہو. اس لیے شوافع کا اختلاف جو ہے وہ غنم میں ہے اور مالکیہ کا جو اختلاف ہے وہ بکر میں ہوا. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جزع من الزوان جس کی حدیث میں اجازت دی گئی ہے وہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک تو وہ ہے جو 6 ماہ کا ہو یا 1 سال سے کم کا ہو. اور شوافع کے نزدیک جزع من الزوان وہ ہے جو پورے 1 سال کا ہو. اور یہاں پر یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جزع من الزوان جو کہ جمہور ائمہ کے نزدیک اور ائمہ اربعہ کے نزدیک جائز ہے، اس میں ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور امام زہری رضی اللہ تعالی عنہ کا اختلاف ہے. وہ اس جانور کو جائز نہیں سمجھتے. یہ جو اس حدیث کے اندر حضرت زید بن جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو بکری کا بچہ دیا گیا تھا جو 1 سال سے کم عمر کا تھا، وہ فرماتی ہیں کہ میں بکری کا بچہ لے کر واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوٹا. میں نے عرض کیا کہ یہ تو کم عمر ہے جزعن، تو جزع ہے یہ تو یعنی سال کا نہیں ہوا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی قربانی کر دو. میں نے قربانی کر دی. تو اس میں اگر یہ جزع من الماز اگر یہ تھا تو یہ ان صحابی کی خصوصیت تھی اور اس کو کسی اور کو اس چیز کی اجازت نہیں ہے. اور اگر یہ تھا جزع من الزوان تو پھر تو یہ خصوصیت پر عمل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اجازت عام ہے کہ کوئی بھی بندہ بھیڑ یا دمبا مذکر ہو یا مؤنث ہو اس کا 1 سال سے کم عمر کا بچہ یعنی 6 ماہ یا 6 سے زائد کی قربانی وہ کر سکتا ہے. اگلی حدیث کی عبارت دیکھیے. وبه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه
قال كنا مع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مجاشع من بني سليم فعزت الغنم فأمر مناديا فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الجزع يوفي مما يوفي منه الثني. قال أبو داود وهو مجاشع بن مسعود. ترجمہ دیکھیے اس کا. عاصم بن کلیب نے اپنے والد سے روایت کیا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے ساتھ تھے جن کا نام مجاشع تھا اور وہ قبیلہ بنی سلیم سے تعلق رکھتے تھے. ایک مرتبہ بھیڑ بکریاں بہت مہنگی ہو گئیں. انہوں نے ایک شخص سے کہا کہ یہ اعلان کر دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جزا کافی ہے جو کہ سنیچو سے کافی ہو، یعنی کہ ان بکریوں کی طرف سے جن کی عمر پوری ہوتی ہے. اب یہاں پر دیکھیں ان الجزع یوفی مما یوفی منہ سنیچو. یہاں پر بظاہر یہ جزع من الضان یعنی بھیڑ دمبے کی نسل سے تھا، اس لیے یہاں پر یہ اجازت دی گئی. ہمارا آج کا سبق یہاں مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.